السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کا پتہ جو ہے سیاست سے بالکل صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے کچھ لوگ، چند لوگ جو ہے جن کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، عمران خان کو شاید سپورٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان جس کو چاہتے تھے وہ گالم گلوچ کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، اور اداروں کے حوالے سے اداروں کو بدنام بھی کر رہے تھے، اداروں کے ذمہ داروں کو بدنام کر رہے تھے، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، یا ان کے افسران کے خلاف عمران خان، یا ججز کے خلاف، پولیس افسران کے خلاف کسی کو بھی عمران خان بالکل معاف نہیں کر رہے تھے۔ تو اب ان کو پیغام، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پیغام دے دیا گیا ہے، یعنی آپ جس کو آپ کہیں کہ شٹ اپ کال، جس کو ایک ٹرم چلتا ہے، وہ مل گئی ہے پی ٹی آئی قیادت کو کہ اب انف از انف، بہت ہو گیا، اب آگے یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ جس کے بعد عمران خان نے کل گزشتہ روز جو تقریر کی ویڈیو لنک پہ لانگ مارچ سے، اس میں اداروں پر الزامات نہیں لگائے۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کو میسیج ملا ہے، میسیج دے دیا گیا ہے کہ بہت ہو گیا، اب مزید الزام تراشی اور یہ جھوٹ، اور وہ بھی جھوٹے الزامات، کمال کی کاریگری ہے۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا عمران خان کا بیان، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کہ یہ جھوٹے انسان ہیں۔ جو شخص ڈکلیئرڈ چور ثابت ہو چکا ہوا ہو اداروں کی طرف سے یا ریاست کے ریکارڈ پر کہ وہ چور ہے، انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف چھپائے، وہ بیچے، وہ چور ہیں، انہوں نے فارن فنڈنگ لی، پھر اور مانتے بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں چور بھی نہیں ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ بھی لی ہے اور یہ چیزیں چھپائیں بھی، چیزیں بیچیں بھی، یہ سب اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں چور تو نہیں ہوں میں۔ چیزیں میں وہ ایک انڈین فلم میں ایک وہ بچی ہوتی ہے، خاتون، گھر میں کام شام کرتی ہے، تو وہ اس کو گھر والوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے، یہ فلاں چیز چوری تو نہیں کی، تو وہ کہتی ہے کہ میں چور دکھتی ہوں، میں چور دکھتی ہوں لیکن میں ہوں نہیں۔ تو عمران خان کا بھی اسی طرح کا سین ہے، چوری کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، جس طرح یہ بچی کہہ رہی ہے انڈین فلم میں کہ بھئی میں چور دکھتی ہوں لیکن میں ہوں نہیں۔ تو عمران خان کا بھی بالکل سیم سین ہے، وہ مانتے بھی ہیں چیزوں کو کہ یہ چیزیں میں نے چرائی ہیں، اور یہ میں نے فارن فنڈنگ بھی لی ہے، وہ کہتے ہیں میں ایجنٹ بھی نہیں ہوں، فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے، غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن میں ایجنٹ نہیں ہوں، ان کے ایجنڈا پہ نہیں ہوں۔ بھائی کس کھاتے میں آپ کو یہ اربوں کھربوں روپے اور ڈالرز اور یورو اور پتہ نہیں کیا کون سی کرنسی آپ کو کس مد میں مل رہی تھی، کس کھاتے میں مل رہی تھی، کون سا کام لینا تھا انہوں نے آپ سے، اور کسی کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو جو آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو ہزار ڈالر بھیجنے کے لیے اپیل کی تھی، وہ پیسے کہاں گئے، وہ کتنے آئے؟ انہوں نے تو آپ کو نہیں بھیجے پیسے اتنے۔ فارینرز آپ کو، انڈین آپ کو، اسرائیل آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کے لوگ کر رہے ہیں، ان کے ادارے کر رہے ہیں، تو وہ کس کھاتے میں؟ تو یہ عمران خان کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چور دوسروں کو قرار دے رہے ہیں۔ اب آج جو پڑھ رہا تھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی، مجھے حیرت ہے کہ ایک چور آدمی، ایک کرپٹ آدمی اور مجرم آدمی اور ملزم آدمی یہ نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے کہہ رہا ہے، میاں نواز شریف کے لیے، کہ بھائی وہ چور ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، اور وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے۔ بھائی آرمی چیف کی تعیناتی وزیر اعظم نے کرنی ہے، میاں شہباز شریف نے، باقی نون لیگ کے وہ قائد ہیں اور ان کو جو سزا ملی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اس پہ میں تبصرہ تو نہیں کروں گا، عدالت کا معاملہ ہے، لیکن مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو اکٹھے سزا ملی تھی نا ایک ہی کیس میں، تو مریم نواز کا کیس ختم ہو گیا، ان کو سزا ختم ہو گئی اور قلعدم ہو گئی کیپٹن صفدر کی بھی، تو یقیناً میاں نواز شریف کا بھی اسی سے جڑا ہوا کیس ہے۔ تو اگر مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو غلط سزا ملی ہے تو میاں نواز شریف کا سزا کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔
یہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، سیاسی کیسز ہوتے ہیں، سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، اور اس وقت کیونکہ یہ لاڈلا بنا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، عمران خان کی حکومت تھی، وزیر اعظم عمران خان تھے، اور اسی لیے میاں نواز شریف کو آؤٹ کرنا تھا تو ان کو آؤٹ کر دیا گیا، لیکن وہ قائد ہیں نون لیگ کے، اور میاں شہباز شریف اپنے قائد سے، اپنے بڑے بھائی سے جو سابق 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بڑے بھائی بھی ہیں، قائد بھی ہیں پولیٹیکل پارٹی کے، ایک نون لیگ کے اور میاں شہباز شریف کے بھی، تو ان سے انہوں نے مشورہ ضرور کیا ہوگا، لیکن جو خبریں آئی ہیں، لیکن تعیناتی وزیر اعظم نے خود کرنی ہے، میاں نواز شریف نے نہیں کرنی۔ اور اسی طرح آصف علی زرداری سے، مولانا فضل الرحمان سے، باقی جماعتوں سے بھی وزیر اعظم مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کریں گے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، خود کیا ہیں، خود ڈکلیئرڈ ریاست کے ریکارڈ کے مطابق، ریاستی اداروں کے ریکارڈ کے مطابق وہ آئین شکن بھی قرار دیے جا چکے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، ایک جج کی جانب سے۔ پارلیمنٹ کو سفارش بھی کی گئی کہ پارلیمنٹ اگر آئین شکنی کی یعنی آرٹیکل 6 کی کارروائی کرے عمران خان کے خلاف تو وہ کر سکتی ہے، ایک جج نے اختلافی نوٹ میں یہ لکھا، اور عمران خان کے اقدامات کو غیر آئینی سپریم کورٹ نے قرار دے دیا، یعنی آئین انہوں نے توڑا، آئین شکن ہے۔ آرٹیکل 6 بھی لاگو کرنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن حکومت پتہ نہیں کیوں حکومت عمران خان سے کترا رہی ہے یا عمران خان میں ہاتھ نہیں ڈال رہی، اور آرٹیکل 6 کی کمیٹی بھی خاموش ہو گئی، وہ بھی نہیں ہوا۔ فارن فنڈنگ الیکشن کمیشن نے بھی ایک دے دیا اپنی ریکمنڈیشن، حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا کہ حکومت جا کر اس کو کرے۔ حکومت نے کہا تھا کہ ڈکلیریشن بھیجیں گے اسلام آباد سپریم کورٹ میں، اس کا بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر عمران خان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں آیا، توشاخانہ کیس آیا، یہ سب عمران خان پر ثابت ہو چکے ہیں، سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں وہ کہ انہوں نے چوری کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے چوری تو کی ہے لیکن میں چور نہیں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب کا اب جو ہے وہ ان کو بہت ہو گیا والا کام ہو گیا ہے، اب ان کو کال آ گئی ہے، ان کو میسج دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان الزام تراشی سے شاید اب اوائڈ کریں گے آنے والے دنوں میں، اور کل بھی انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں بھی کسی افسر کے نام پہلے کہہ رہے تھے، میں ایک اور افسر کا بھی نام لوں گا، اور جو مجھے مروانا چاہ رہے تھے، جو میرے قتل کے منصوبہ بندی کی نگرانی جو کر رہے تھے، میں ان کا بھی نام لوں گا۔ یہ ساری کہانی عمران خان کی صرف آرمی چیف کی تعیناتی پر اثر انداز ہونے کے لیے تھی، جو اب ان کی ختم ہو چکی ہے، اور مذاکرات کا بھی ڈرامہ شامہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ صدر مملکت نے ثالثی کی کوشش کی، حالانکہ صدر کا کردار غیر سیاسی ہوتا ہے، صدر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ صرف اس بنیاد پر کرنا چاہ رہے تھے تاکہ عمران خان کو کوئی سیف پیسیج دے سکیں، عمران خان کو کوئی محفوظ راستہ دے سکیں اور ان کو بچا سکیں۔ لیکن اور ملاقاتیں ہوئی بھی، آرمی چیف کے ساتھ صدر نے بٹھایا عمران خان کو، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ آج خود صدر نے خود کہا ہے لاہور میں، جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے خود بھی مانا ہے، ڈی جی ISI بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئیں لیکن وہ ناکام رہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آگے نہیں بڑھ سکیں۔ یہ صدر کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ صدر نے اپنے پارلیمنٹ سے خطاب میں بھی شاید ذکر کیا تھا، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے، لیکن اب یہ صدر نے کہا ہے کہ جی میں نے کوشش کی کہ مذاکرات ہوں اور انتخابات کا راستہ نکل آئے، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا۔ اب یہ صدر کا جملہ ہے، اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ عمران خان کو انکار ہو گیا ہے، انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی اپنی، اور موجودہ حکومت چلتی رہے گی۔ اگلے سال جو ہے جب اکتوبر میں وقت آئے گا تو الیکشن ہوں گے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا جو پریشر تھا
کہ شفاف انتخابات اور پہلے انتخابات کرائے جائیں۔ عمران خان کا کچھ عرصہ پہلے تک تھوڑا بہت چانس تھا کہ عمران خان شاید جیتیں یا ان کو پھر سے جتوایا جائے، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہم پیچھے ہو چکے ہیں مارچ 2021 سے، سینٹ انتخابات سے ہم نے کسی بھی انتخاب میں مداخلت نہیں کی، تو اب ہم سیاست میں مداخلت کریں گے بھی نہیں، یہ اعلان ہو چکا ہوا ہے باضابطہ۔ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اعلان کیا ہے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے۔ تو اب عمران خان کا، کیونکہ عمران خان نے انتہا کر دی تھی، میں الطاف حسین کو ایم کیو ایم کے جو لندن کے قائد ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا کیا ہوتا تھا، خوف ڈر کتنا ہوتا تھا، اور ایک کوئی سانس نہیں لے پاتا تھا ان کے جلسے میں، کوئی ایم کیو ایم کا کوئی ورکر یا کوئی بندہ، کوئی لیڈر، میڈیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی الطاف حسین کو ہٹاتا نہیں تھا، 4 گھنٹے ہی بھلے پاس دے دے کے تقریریں کرتے تھے، تو وہ سفید سیاہ کے مالک بنے ہوئے تھے، لیکن کدھر ہے الطاف حسین اب؟ تو عمران خان کا میں پہلے بھی یہ کہہ چکا تھا کہ عمران خان کا فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اس میں کوئی اب شک کسی کو نہیں رہا کہ وہ عالمی ایجنڈے پہ ہے، غیر ملکی ایجنڈے پہ ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈے پہ ہے، اور ابھی تک جو نقصان پہنچا چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ معیشت کو کیا نقصان پہنچایا، کشمیر کس طرح کشمیر کا سودا کر دیا، اور یا اور بھی اقدامات جتنے بھی عمران خان نے کیے ہیں، سیاست کو کتنا آلودہ اور گندا کر دیا، معیشت اتنی تباہ کر دی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ عمران خان سے ہاتھ نکالا، شفقت کا ہاتھ، آشیرواد جو ہے وہ ہٹا دیا، اور سیاسی جماعت کو آگے کیا۔ اب عمران خان کا اگلے 10 سال کا پلان، جو عمران پروجیکٹ جو 10 سال کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا سمجھے۔ اب موجودہ حکومت جو ہے، سیاسی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے اگلے 10 سال کا اپنا پلان بنایا ہے کہ اس وقت مشکل حالات ہیں، معیشت بھی تنگ ہے پاکستان کی، پھر سیلاب نے اوپر سے 14-15 بلین ڈالرز کا نقصان پہنچایا، تو وہ ظاہر ہے ابھی مشکلات ہوں گی، لیکن موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اگلے 5-10 سال میں پاکستان کو جو نقصان پہنچائے عمران خان کے دور میں، اس کا کم از کم ازالہ کیا جا سکے۔ تو صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ جی ادارے کمزور نہیں، اداروں میں بہتری کی ضرورت ہے، معاملات بہتر کرنے میں جو ادارے مؤثر ہیں ان سے گفتگو چل رہی ہے، اداروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، موجودہ سیاسی صورتحال میں جو بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا، آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت ہو جائے تو کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہے، اگر مشاورت ہوتی ہے تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے، لیکن آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا جی، صدر کہتے ہیں کہ جی کوشش کی کہ مذاکرات ہوں اور انتخابات کا راستہ نکل آئے، لیکن مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اور انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا، یعنی عمران خان کو انکار ہو گیا ہے کہ انتخابات وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، خاموش بیٹھ جائیں۔ اچھا جی، انتخابات کا بھی کوئی حل نہیں نکلا، جلد الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہوئے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ صدر مملکت کا جو تازہ بیان ہے اس میں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ایک تو مذاکرات بھی اب نہیں ہو رہے، کوششیں بڑی ہوئیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی تھی، جو نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش تھی کہ ان کو لاڈلا بنائے رکھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن جب بچہ کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تو زبردستی اس کو کتنا پڑھایا جا سکتا ہے، کیسے اسکول بھیجا جا سکتا ہے؟ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، ان میں اہلیت نہیں تھی، ایک ڈفر آدمی کو اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی کہ بھائی ملک کا سب سے بڑا لیڈر بنایا جائے، لیکن ان کے لچھن جو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس نہ اپنی اہلیت ہے نہ اپنی ٹیم کی کوئی اہلیت ہے، تو وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کوئی بچہ نہ پڑھنا چاہے اور ان کو زبردستی اسکول بھیجا جائے،
اور پھر وہ اسکول جانے کے بجائے کہیں اور جگہ پہ گھوم پھر کے پھر گھر واپس آ جائے کہ جی اسکول پڑھ لیا. تو عمران خان کا اب پتہ جو ہے سیاست سے، پی ٹی آئی کا جو فیوچر ہے وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا. جو ابھی جو ڈیولپمنٹ، مذاکرات اور یہ سارے معاملات جو ناکام ہوئے ہیں، اور عمران خان کی جو گالم گلوچ کی، دھمکیوں کی، الزام تراشیوں کی سیاست ہے، اس نے عمران خان کو لے ڈوبی ہے. امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.